حنزہ فوجی پینشنرز نے 3 ماہ سے پینشن نہ ملنے اور نامعقول پینشن ہونے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا اور کئی گھنٹوں تک شاہراہ قراقرم پر ہر قسم کی گاڑیوں کی آمد رفت بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ احتجاج میں قائم مقام ڈپٹی کمشنر عبدالوہاب نے ان کے مطالبات سنے اور فی الفور ان کے مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرا کے شاہراہ قراقرم ہر قسم کی گاڑیوں کے لیے کھول دیا گیا، جس پر احتجاج میں شریک فوجی پینشنرز نے ڈی سی کا شکریہ ادا کیا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اپنا گلگت بلتستان کی جنگ آزادی کے بعد 1947 کے بعد جو فوج کے لیے پینشن لاگو ہوا ہے وہ آج تک جو ہے نا 2021 تک جو ہے نا ہم ڈاکخانے سے اپنا جو حق ہے وہ ہم ہر مہینے ہم اصول کرتے رہے۔ آج 2021 میں یہ 3 مہینے ہو رہے، 3 مہینے سے ہمارے جوان، ہمارے بزرگ، ہمارے جو شہیدوں کے بیوہ ہے وہ 18 دفعہ ڈاکخانے کا چکر لگا کر واپس گھر جا چکے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ہر مہینے کی 3 تاریخ کو ہمارا سب سے پہلے ہمارے بیوہ جو شہیدوں کے بیوہ ہے ان کو ملنا چاہیے۔ 3 تاریخ تک ہمارے بوڑھے جوان تمام کو جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا، جس طرح ہم نے پہلے لیا ہے، 3 تاریخ سے لیٹ نہیں ہوا ہے۔ ہمیں 3 تاریخ تک پینشن ڈاکخانے سے ایشو ہونے چاہیے۔ اگر پوسٹ آفس کے لیے مسائل پیدا ہے، گورنمنٹ کے لیے کوئی مسئلہ پیدا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہمارا جو اکاؤنٹ سے ہمارا جو پیسے ہے وہ آپ کسی شیڈول بینک میں ٹرانسفر کراتے جہاں پر ہمیں اس تکلیف سے دوچار ہونا نہ پڑے۔ دوسری بات، ایک زمانے میں جو ہے نا وہ ایک فارم کا کاغذ ہوتا تھا جو ہم پیسے ریسیو کرتا تھا ڈاکخانے سے، وہاں اس تک ہم سے جو نا چھینا گیا وہ کاغذ بھی ہمیں گورنمنٹ ڈاکخانے سے ہم ایشو نہیں ہو رہے۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ ڈاکخانے کا ذمہ داری ہے وہ فارم جو نا ڈاکخانے کے گورنمنٹ کے اندر سے پینشنر کو ایشو ہونا چاہیے۔ ہم یہی اپنا حق مانگ رہے جو پہلے سے ہوا ہے۔ دوسری بات، پورا پاکستان میں ہمارے جو فوجی حضرات ہیں وہ سیکورٹی کا وہ خدمات سر انجام دے رہے، کوئی بینک میں ہے، کوئی سیکورٹی گارڈ جہاں کہیں بھی ہے۔ پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان میں 25,000 روپے کا ان کو اعلان ہوا ہے، جبکہ ہمارا جوان 12 گھنٹے کے بعد 17,500 روپیہ لینے پر مجبور ہے۔ اس مہینے کا آخر تک اگر ہمارے جوانوں کو 25,000 روپے آپ بحیثیت سیکورٹی گارڈ آپ ان کو تنخواہ نہیں دو گے تو پھر میں نگر سے لے کر گلگت بلتستان میں اعلان کروں گا کوئی ادارے میں ہمارا فوجی پینشنر کوئی ڈپٹی نہیں کرے گا۔ یہ ہمارا ان سب کا متفقہ رائے ہے۔ اس کے بعد آئے جی ہمارے پاس فوجی فاؤنڈیشن سکول ہے، 600 روپے پہلے فیس لے رہا تھا، ابھی جبکہ 1600 روپے فیس لے رہے۔ ہمارے بچے جو نا کریم آباد سے آلتیج سے علی آباد جانے کے لیے جو نا 3,000 روپے جو نا گورنمنٹ عام جو پبلک جو گاڑی ٹرانسپورٹ ہے وہ اٹھا رہے، تو بجائے کہ ہم جو نا اوپر اپنے سکولوں میں کیوں نہیں پڑھاتے 1600 روپے دینے کے بعد؟ ٹھیک ہے نا۔ CMH ہم جب علاج کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی ہمارے ساتھ کمزوری پیش ہوتے ہیں، دوائی سے لے کر وہاں رہائش سے لے کر سب کچھ تک ہمارے لیے مسائل ہے۔ علی آباد میں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل ہے، اس میں جب سویلین پیسہ دیتے اس کا علاج ہو رہا ہے اور ایک پینشنر کے نام پر وہ ہاسپٹل کھلا ہوا ہے، اس کو باہر لائن پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ یہی 5 مسائل 6 مسائل ہمارے ساتھ کھڑے۔ گورنمنٹ سے اپیل ہے آپ اس 2021 کی اس ناقص جو رویہ ہمارے ساتھ اختیار کیا ہے اس کو ختم کرے، برائے مہربانی شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔ جس وقت ہم بڑھتے ہوئے تو دوران سروس اس وقت بھی ہم سپاہی تھے، اب بھی سپاہی ہیں اور مرتے دم تک ہم سپاہی ہیں، رہیں گے انشاءاللہ۔ آج تک یعنی سروس کے دوران کسی نے 30 سال، کسی نے 25 سال، 20 سال، 15 سال، 18 سال الحاظ القیاس یعنی گورنمنٹ پاکستان کے اندر بیٹھتے ہوئے یعنی اپنے جان، اپنا خون، اپنا پسینہ ایک کر کے یعنی
जिस तरीके से ड्यूटी देना चाहिए था, जिस तरीके से पाकिस्तान का खिदमत करना चाहिए था, इस तरीके से भरपूर तरीके से खून पसीना करके हम ड्यूटी दे के यहाँ पर आए। और इस सिलसिले में, इसी सिलसिले में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा भी नहीं, इंतहाई कलील तरीन किस्म का पेंशन से नवाज कर हमें यहाँ पर भेज दिया। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो रोड का जो कुली होता है वो भी एक सूबेदार से 2 गुना या 3 गुना ज़्यादा वो पेंशन लेता है। लेकिन उसी कलील चीज़ पर हम यानी मद्देनज़र रखते हुए, उसी पर हमने इक्तफ़ा करते हुए आज तक उसी पर यानी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम यहाँ पर आए। लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहते हैं, बहुत ही अफसोस के साथ आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब इमरान खान साहब, आज आपके दौर में सिर्फ हुंजार नगर और या नादर्न एरिया वाले जितने पेंशनर्स थे, बेचारा पेंशनर्स पर यानी जितने आर्मी रिटायर थे, फौज से आए हुए, सिर्फ तनख्वाहों पर हमें जो है ना अपने रोक के रखा। बहुत ही अफसोस है PTI वालों कि आप लोगों ने हमें ये पेंशन हमें रोक रखा है। और कभी कहते हैं कि 10 तारीख को, कभी 11 तारीख को और कभी 15 तारीख को पद नहीं, उसके बाद कभी देते भी नहीं होंगे। बात यह है, हमें वो चीज़ है, फ़ज़ाए बदर पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। हम वो लोग हैं यानी पाकिस्तान के लिए अब भी, और इसी वक्त में जिस वक्त भी हमारे जानों की ज़रूरत हो उस वक्त भी अपने जाने हम पेश कर सकते हैं। हमारे इस वक्त जो पेंशन आप लोगों ने जो रोक के रखा है, वज़ीर आज़म साहब, PTI वालों, याद रखो कि ये तुम्हारे लिए हल्क में फंसा हुआ लुक़मा बनेगा, हल्क में फंसा हुआ लुक़मा बनेगा। तो लिहाजा हम आप लोगों से आज भी यही कहते हैं, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं। अब तो रिक्वेस्ट नहीं, यह हमारा हक है, हम अपना हक लेकर रहेंगे। लेकिन बात यह है कि आप लोग ज़रा होश का नाखून ले लो और जो हक हमें मिलना है वो हक हमें अदा कर दो, जल्द अदा कर दो। बल्कि बात यह है कि जहाँ तक मुमकिन है उस वक्त तक यानी जितना यानी फौज के अंदर हमने अपना खून पसीना एक करके यहाँ पर ड्यूटी देकर आ गए हैं। और जो हमारे इर्द गिर्द फौज बैठे हुए हैं, जो इस वक्त भी पहाड़ों पर, रेगिस्तानों में, बियाबानों में ड्यूटी देते हुए आए हैं, यानी उनके लिए भी यही बात है कि वो भी आएंगे और इस तरीके से उन पर भी यही अगर बीत जाएगी तो फिर से न वो भी इस किस्म का कदम ले लेंगे। तो बराए मेहरबानी आप लोग गवर्नमेंट को चाहिए कि होश का नाखून ले ले। वसलाम, बहुत बहुत मेहरबानी। इंतहाई अफसोस का खून को सोच सलूक में का खून को